اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات عزیز احباب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور ان سے بچتے رہو، کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر سا ترجمہ۔ آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی تفسیر کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم سب کے لیے حکم فرماتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ اے مسلمان ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں مسلمان فیصلہ کرنے والوں کو فرمایا کہ اہل بیت کے اہل کتاب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن پاک سے اعراض کریں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہو گئی، جبکہ ویسے تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دے گا۔ دوسری آیات مبارکہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے۔ یہ یقین والوں کی بات ہو رہی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں قتل و غارت جاری رہتی تھی۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور بنی قریظ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک نسل سے ہیں، ایک دین رکھتے ہیں اور ایک کتاب تورات رکھتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق
یعنی کہ ایک بڑا وزن کھجوریں دیتے ہیں۔ اگر ہمارے قبیلے سے یہ بنی قریظ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر بنی نذیر کے آدمی ہمارے کسی آدمی کو قتل کریں تو اس قتل کے بدلے، اس خون بہا کے بدلے ہمیں وہ 70 وسق یعنی کہ ایک کھجوروں کا بہت بڑا وزن دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں، یعنی کہ ڈبل لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیں۔ تاجدار نبی، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افرادوں کے خون کا دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے، ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں۔ کتنے بدبخت لوگ تھے، کتنے بدبخت لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہیں؟ جو حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ کس کا حکم ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے۔ آیات مبارکہ ختم ہوئی، اس کا ترجمہ بھی ختم ہوا، اور اس کی مختصر سی جو تفسیر تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ چلتے ہیں اگلی آیات مبارکہ کی طرف۔